السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ القیامہ کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک یعنی آیت نمبر 35 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان، حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، یا کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اس لیے کہ با کو ہم نے آگے لام سے بھی ملانا ہے۔ لام ساکن ہونے کی وجہ سے با کو ہم نے لام ساکن سے ملا دیا۔ لام ساکن کے بعد الف موجود ہے لیکن اس کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک، حمزہ کو یا سے ملائیں گے ادغام کے قاعدے سے، اس نون ساکن کو یا میں مدغم کر دیں گے یعنی چھپا دیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ گئی، لہٰذا ادغام کے قاعدے سے اس نون کو یا میں چھپانا ہے۔ حمزہ کو یا سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ، یا کو پھر آگے تا سے ملائیں گے کیونکہ تا ساکن ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ان یترک سدی، سین میں سیٹی ادا کریں گے، سین کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ دال پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب دال پر وقف کریں گے پھر دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ رسم الخط کی وجہ سے لکھی گئی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، میم جیسا ملائیں گے تو تب ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، نون کو طا سے ملائیں گے اس لیے کہ طا ساکن ہے، طا پر قلقلہ کیا جائے گا اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلائیں گے اس حرف پر آ کے۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا کو باریک کر کے تا کو آگے میم سے ملانا ہے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے۔
میم پر تشدید آنے کی وجہ سے میم پر غنہ کیا جائے گا، پھر میم کے بعد نون ساکن ہے، لیکن ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گئی ہے، لہٰذا اس نون کو ہم اس میم میں چھپا دیں گے، یعنی اس نون کو ہم ختم کر دیں گے، پھر اس میم کو ہم اس میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، پھر نون کو ہم نے یا سے ملانا ہے کیونکہ یا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے یا پر تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر اس یا کو ہم نے اگلی یا سے ملانا ہے کیونکہ اگلی یا پر بھی تشدید ہے، یہاں پر تشدید ہے لہٰذا یہاں پر بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھنا ہے، لیکن یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یا کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، بغیر غنے کے ہم نے یہاں پر یا کو میم سے ملانا ہے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ثُمَّ كَانَ، ثا کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ثا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ثم كان علقة فخلق، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے بغیر کھینچے، لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا پر جب ہم آئیں گے پھر تا پر ہم نے اخفا یعنی غنہ کرنا ہے، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، خا کو موٹا ہونے کی وجہ سے خا کو موٹا کرنا ہے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین میں سٹی ادا کریں گے اور سین کو واؤ سے ملائیں گے اس لیے کہ واؤ پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور واؤ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے واؤ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، اگلی آیات کو اگلے صفحے پر پڑھیں گے، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ فجعل، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فجعل منه الزوجين الذكر، میم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا، ہا کو زا سے ملائیں گے اس لیے کہ زا پر تشدید ہے، زا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور زا کو سختی سے ادا کریں گے، زا کو آگے واؤ ساکن سے ملا دیں گے، اسی طریقے سے جیم کو بھی یا ساکن سے ملانا ہے، نون کو آگے ذال سے ملا دیں گے اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، واو کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے،
اسی طریقے سے لام کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اس لیے کہ نون بھی ساکن ہے، نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے، سا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، سا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ۔ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو یا ساکن سے ملا دیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، سین کے بعد ذال ہے لہٰذا ذال کو نرم کر کے پڑھنا ہے، ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ۔ با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف پر قڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را پر غنہ نہیں کیا جائے گا، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، لام پر کڑا زبر اور کڑا زبر کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ حمزہ کو یا سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ختم کر دیں گے، یعنی نون کو یا میں چھپا دیں گے، حمزہ کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، پھر یا کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، ہا کے بعد یا موجود ہے لہٰذا اس یا کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ بھی یا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے یا ہے، اس کے رسم الخط کی وجہ سے یہاں لکھا جاتا ہے لہٰذا اس یا کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، اس یا کو ہم پھر لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، میم کو واو ساکن سے ملائیں گے، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ، آج ہماری سورۃ القیامہ مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی سورت سورۃ الدہر کا کل ہم ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔